الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، آج ہم اس صورت پر غور کریں گے جو دلوں کی گرہیں کھولتی ہے، جو مایوسی میں امید اور تھکن میں تازگی بخشتی ہے۔ سورۃ الانشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ Did we not expand for you your chest, and we removed from you your burden? کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Which had weighed upon your back, and we raised high for you your mention. جو آپ کی پیٹھ کو توڑ رہا تھا اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا For indeed with hardship comes ease. Indeed with hardship comes ease. پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب So when you have finished your duties, then stand up for worship, and to your Lord direct your longing. پس جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت میں مشغول ہو جائیں اور اپنے رب ہی کی طرف پوری رغبت رکھیں۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ ہر اس انسان کے لیے پیغام امید ہے جو زندگی کے دباؤ، آزمائش اور مایوسی سے گزر رہا ہو۔ سورۃ الانشرح ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اللہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھتا ہے، اور یہ آسانی وعدہ الہی ہے، محض ایک خیال نہیں۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اس احسان سے ہوتا ہے کہ اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا۔ شرح و صدر سے مراد دل کی وہ وسعت ہے جس میں صبر، حوصلہ، برداشت اور حکمت سما جاتی ہے۔ نبوت کی ذمہ داری کوئی معمولی بوجھ نہ تھی۔ دعوت، مخالفت، طعنہ و تشنیع اور امت کی فکر، مگر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مضبوط دل عطا فرمایا کہ ہر آزمائش برداشت ہو گئی۔ یہ پیغام ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دل کی تنگی کا علاج اللہ کی طرف رجوع میں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بوجھ اتار دیا جو پیٹھ توڑ رہا تھا۔ یہ بوجھ جسمانی نہیں بلکہ فکری اور روحانی تھا۔ حق کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری، لوگوں کی ہدایت کی فکر اور امت کے مستقبل کا غم، یہ سب بہت بھاری تھے۔ اللہ کی مدد آئی تو یہ بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یہی سنت الہی ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں اخلاص دکھاتا ہے تو اللہ خود اس کے بوجھ کم کر دیتا ہے۔ سورۃ الانشرح کی ایک عظیم آیت اعلان کرتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ آج دنیا کے ہر کونے میں اللہ کا نام لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ آتا ہے۔ اذان ہو یا نماز، کلمہ ہو یا درود، یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کی دلیل ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ عزت اور شہرت انسان خود نہیں کماتا بلکہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس صورت کا مرکزی اور سب سے طاقتور پیغام وہ ہے جو 2 مرتبہ دہرایا گیا: بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ تکرار اس بات پر زور دیتی ہے کہ ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں ہوتی ہیں، یعنی آزمائش کبھی تنہا نہیں آتی، اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ یہ آیات مایوسی کے دروازے بند اور امید کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سورت کے آخری حصے میں عملی ہدایت دی گئی ہے۔ جب ایک کام مکمل ہو جائے تو عبادت میں لگ جاؤ اور اپنی تمام رغبت اللہ ہی کی طرف رکھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب انسان وہی ہے جو محنت بھی کرتا ہے اور عبادت بھی، اور جس کا بھروسہ صرف اپنے رب پر ہوتا ہے، نہ کہ حالات یا لوگوں پر۔ سورۃ الانشرح ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دل کی تنگی، مشکلات اور آزمائشیں زندگی کا حصہ ہے، مگر یہ مستقل نہیں۔ اللہ دل بھی کھولتا ہے، بوجھ بھی اتارتا ہے اور اندھیروں کے بعد روشنی بھی دیتا ہے۔ اگر ہم صبر، عبادت اور توکل کو اپنا لیں تو ہر مشکل ہمارے لیے آسانی کا دروازہ بن سکتی ہے۔ مشکل آئے تو گھبراؤ نہیں، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ آسانی اس کے وعدے میں شامل ہے۔ پیارے دوستو، سورۃ الانشرح ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ زندگی کی کوئی بھی تنگی دائمی نہیں ہوتی۔
جب دل بوجھل ہو جائے، راستے مشکل لگنے لگے اور امید مدھم ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ صرف تسلی نہیں بلکہ رب کریم کا پکا وعدہ ہے۔ آئے ہم اس سورت کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب اللہ ہمیں کسی کام سے فراغت دے تو ہم اس کی عبادت میں لگ جائیں اور اپنی تمام امیدیں، خواہشیں اور توقعات صرف اپنے رب کے ساتھ وابستہ کر دیں۔ یقین رکھے وہ دلوں کو کھولنے والا، بوجھ اتارنے والا اور راستے آسان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ الانشرح کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون اور ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔